سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ایک بار پھر وہی سلسلہ روشنی سب کے لیے، پیر، منگل، بدھ، آپ دیکھتے ہیں یہ تینوں دن انشاءاللہ یہ سلسلہ دوبارہ سے جاری و ساری۔ ماہ رمضان المبارک میں آپ سے ملاقات رہی رحمت سحر میں، اور پوری ٹرانسمیشن ماشاءاللہ آپ حضرات نے دیکھی۔ اس میں بھی ہم نے جاتے جاتے آخری سحری کو آپ کو عید مبارک کہا، پھر جو شان عید کی ایک ٹرانسمیشن تھی اس میں بھی آپ کو عید مبارک کہا۔ ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں کہ عید آتی ہے پھر جاتی نہیں ہے، تقریباً ہفتہ، 15 دن، مہینہ عید ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ تو جتنے ARYQ TV دیکھنے والے ناظرین پوری دنیا میں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہیں میں عید الفطر کی ایک بار پھر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ایمان کی خوشیوں کے ساتھ ایسی خوشیاں نصیب فرمائے کہ جس میں ہم ایک دوسرے سے ملیں، پیار محبت بانٹیں۔ آج ناظرین نیکی کی حفاظت، یہ آج موضوع ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جب انسان نیکی کرتا ہے، یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں سعادت ہے انسان کے لیے۔ نیکی کرنے کے بعد پھر اس کو ضائع کرنے میں بھی ہم دیر نہیں لگاتے۔ نیکی کی جیسے کہ بہت سی ایسی شب بیداریاں ہیں، بطور خاص ماہ رمضان المبارک ہے، پورا مہینہ نماز ہے، تراویح ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، وہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن جب لیلۃ الجائزہ آ گئی، اور لیلۃ الجائزہ کے بعد جب ہم اگلے دن کی طرف داخل ہوئے یعنی یکم شوال المکرم کو، تو پھر وہ تمام چیزیں ایسا لگتا ہے کہ بہت دن ہوئے ہم نے نماز پڑھی تھی، بہت دن ہوئے ہم نے تلاوت کی تھی، بہت دن ہوئے ہم نے نیکیاں کی، نوافل پڑھے۔ تو یہ تمام چیزیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مواقع ہمیں الحمدللہ میسر آتے ہیں کہ جس میں عبادت اور جو نیکیوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا پیٹرن وہی ہو جاتا ہے، وہی خرابیاں ہماری زندگی میں نظر آتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے نیکی کی حفاظت کیسی کی جائے، اس پر استقامت کیسے حاصل کی جائے، اور پھر آئندہ آنے والی زندگی میں اس کو کس طرح برقرار رکھا جائے، اور کس طرح اپنی زندگی پر ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے، نیکیوں کو، یہ آج موضوع ہے ہمارا، بہت اہم موضوع ہے۔ الحمدللہ آپ سب نے ماہ رمضان میں اور اس سے متعلق جتنے دن گزرے سب میں آپ شوال کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، آپ رکھ لیے ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو آج کا موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے۔ ممتاز و مقتدر شخصیات الحمدللہ ARYQ TV کو میسر ہیں کہ جو یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ میری مراد علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ہے، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ایک بار پھر آپ دونوں کو میری جانب سے عید مبارک۔ آپ کو بھی عید مبارک، گزشتہ عید مبارک۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی مفتی صاحب نے اچھا کہ گزشتہ واقعتاً گزشتہ ہی، اب تو 2 ہفتے سے، بلکہ جو آنے والی ہیں وہ بھی مبارک، وہ بھی مبارک، پیش آمدہ جو عید ہے وہ بھی مبارک۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، چونکہ میں نے یہ تمہیدی کلمات عرض کیے، اس کے سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اعمال کی حفاظت کیسے کی جائے، اور اس کی ضرورت اور اہمیت پر میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رئیس بھائی بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیکیوں پر بڑی بات چیت کی گئی، اعمال صالحہ پر، لیکن اس کی حفاظت پر بات نہیں کی گئی۔ کیا بات، میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینٹ کا بہت بڑا کام ہے۔ اچھا، اب میں اکثر کہتا ہوں کہ حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن نیکی کی حفاظت کرنا۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ تو سال سے کوئی 32 سال سے یا 30 سال سے 29 سال سے ماشاءاللہ میں بہت سے حفاظ کو دیکھتا ہوں، مجھے یاد قرآن حفظ کیا جی یاد ہے، دہرایا نہیں۔ تو یہ ایک بڑی آپ نے بڑی کمال بات کی۔ تو دوسرا جس شخص نے یاد کیا، قبلہ مسلم کی بات کر رہا ہوں، یاد بھی کیا، اس قرآن کو سمجھا بھی، ہر سال ماشاءاللہ اس میں حلاوت بھی ہے، اور پھر تراویح کو اس عقیدت سے پڑھانا کہ جو سبحان اللہ، یہ بڑی سعادت ہے، بہت بڑی مسلح تو ہماری غذا ہے نا۔
کیا بات جی یہ تو آپ تو کے لیے اسی طریقے سے نیکیاں کرنا اتنا مشکل نہیں، لیکن نیکیوں کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. بے شک ناممکن تو نہیں لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے. اور میں اس کروں کہ اجر و ثواب کا جو ہے نا حصول یہ آخرت کا سرمایہ ہے، اور آخرت میں کامیابی، نجات، حساب و کتاب، ان تمام چیزوں کا دار و مدار اجر و ثواب سے بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کو جہاں پر نیکی کرنے کا حکم دیا نا، یا ترغیب ارشاد فرمائی. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر بات آتی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے نا کہ ایک پر جو ہے وہ 700 کا اجر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، بلکہ اخلاص ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی دگنا، واللہ یضاعف لمن یشاء. اسی طریقے سے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہاں پر بھی ترغیب دینا کہ جس نے بھی، چاہے وہ مرد حضرات میں سے ہوں چاہے خواتین میں سے ہوں، جس کسی مسلمان نے، ایمان والے نے اچھا اعمال کیا، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی اچھا. اسی طریقے سے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جن کے نامہ اعمال دائیں جانب ہوں گے، دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے نا، یعنی رائٹ والے اور لیفٹ والے، تو جن کے دائیں جانب والے ہوں گے تو فرمایا کہ وہ آسانی میں رہیں گے، خوشی میں رہیں گے، جنت کی آسائشات میں رہیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ترغیباً ارشاد فرمایا نا. اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جہاں نیکی کا حکم ہے تو قرآن تو تا قیامت ہے نا، یہ تا قیامت ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو وہاں پر نیکی کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے. اب دیکھیں الذین ينفقون فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم. فرمایا کہ اے ایمان والو کہ تم میں سے جس نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کوئی چیز بھی خرچ کی، تو اس پر کسی پر احسان نہیں جتلایا یا اسے اذیت نہیں دی تو اس کے لیے اجر ہے. جس نے احسان جتلایا، جس نے اذیت دی، تو پھر اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہاں پر بڑے صاف انداز میں فرمایا کہ ایمان والو اذیتیں دے کر، احسان جتلا کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا. یہاں پر دیکھیں نیکی کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہ فرمائے کہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ رکھنا. جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے نبی کو اس طرح نہ پکارنا. اگر تم نے خیال نہ رکھا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہارے اعمال سارے اکارت ہو جائیں گے. تو یہاں پر بھی نیکی کو سنبھال کر رکھنے کا حکم دیا. اور اسی طریقے سے احادیث کریمہ میں بھی اشارے ملتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حسد سے کیوں منع کیا کہ حسد نہ کرنا. کیوں کہ حسد جو ہے یأکل الحسنات کما تأکل الحطب النار. فرمایا کہ یہ حسد جو ہے نا، یہ نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو فنا کر دیتی ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کسی کی حق تلفی آپ نے کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو روز قیامت صحابہ کرام سے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. فرمایا نہیں، روز قیامت سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو نیکیاں لے کر آئے گا، نیکیاں در نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کے حقوق اس پر نکلتے ہوں گے، وہ آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں وہ لیتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ پھر بھی لوگ آئیں گے تب ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. تو فرمایا کہ سب سے بڑا مفلس یہی ہے. تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جس طرح مالدار شخص ہوتا ہے نا، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اکاؤنٹ بناتا ہے، تجوری میں رکھتا ہے، لاکرز میں رکھتا ہے، تو اس سے بدرجہ بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ، نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کرے. کیا کہہ رہے ہیں، بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت انداز میں تمام قرآنی ان حوالوں کے ساتھ کہ جو مفتی صاحب نے بیان فرمائے. اس کے علاوہ بھی بہت سے حوالے ہیں، لیکن جو حوالے بیان فرمائے بہت اہم ہیں،
اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جتنی نیکیاں کی ہیں کوئی ایسا ہمارا عمل تو نہیں ہے کہ جو ان تمام نیکیوں کو غارت کر دے. اور بہت اچھی بات مفتی صاحب نے ابتدا میں ارشاد فرمائی کہ نیکی کرنے پر، نیکی کی طرف راغب کرنے پر تو پروگرام بہت کیے جاتے ہیں، لیکن نیکی کی حفاظت کیسے کی جائے یہ آج کے اس پروگرام کا تفرد ہے اور امتیاز ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب، نیکی کی حفاظت موضوع ہے اور اس پر قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت خوبصورت کلام فرمایا اور ایک ایسی بنیاد فراہم کر دی کہ جس سے بہت سے پہلو جو تھے، جو سوالات تھے، ان کے جوابات اب تک یقیناً پہنچ گئے ہوں گے کہ کیسی حفاظت کی جائے اور کیوں ضروری ہے اور کیا اہمیت ہے اس کی. اچھا، وہ کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون کون سی نیکیاں ہیں کہ جن کے اجر کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب جاری رہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری ہر مرحلے میں رہنمائی بے شک بے شک بے شک، اور یہ انہی کا فیضان ہے کہ انہوں نے اپنے بعد نائبین مصطفیٰ نہ صرف یہ کہ پیدا کیے بلکہ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال کر بھائی امجدی صاحب جیسے لوگ ماشاءاللہ علماء کرام میں جئی علماء تشریف فرمائے جیسے انہوں نے گفتگو کی. انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں نا جی جی، علماء. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سن تو لیا، اب اس پر عمل کرنے کیا اچھی اصل کیا ہے. بہت مؤثر، بہت مدلل، یہی بات ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے ماشاءاللہ. اب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کیوں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیا بات. اور یہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ اچھائی کیا ہے سب کو معلوم ہے، لیکن اچھائی کو کیسے برتا جائے اور کیسے زندگی کا حصہ بنایا جائے معلوم ہوتے ہوئے بھی نامعلوم ہے. کیوں کہ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں جب ہاتھ نہیں دیا تو گناہ و ثواب بتائے گا کون؟ دنیا تو ورغلائے گی، اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ مردار ہے. بالکل احادیث بھی موجود ہیں، بالکل ایسے ہی، اور اس پر دلائل بھی موجود ہیں. اس پر اگر میں جاؤں تو معاملہ دوسری طرف جائے گا، چونکہ صدقات جاریہ حدیث کا مفہوم ہے. بالکل صدقات جاریہ تسلسل کے ساتھ یہ مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں. کیسے؟ آپ نے کہیں کوئی کنواں کھدوا دیا، بالکل کوئی مسجد بنوا دی، آپ نے خیر کے کام کے لیے کسی گھر کے اندر پانی گر رہا ہے، غریب سا فرد ہے کوئی، اس کے بغیر جانے ہوئے، بغیر کی اللہ کی رضا کے لیے اور بغیر پبلسٹی کیے ہوئے، بالکل بالکل یہ جو ہو گیا نا اب یہ ایک معمولی سا صرف ایک کیل دینا اور پوری توپ چھاپ دینا اخباروں کے اندر اپنے نام سے، یہ اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے. بالکل ایسے ہی. تا وقت کہ اگر رغبت کے لیے ہے خیر کا تو وہ تو صدقہ جاریہ، وہ تو بہت اچھا ہے کہ چلو رغبت کے لیے ہے. لیکن اگر خواہش یہ ہو کہ اللہ رسول راضی ہو نہ ہو، دنیا راضی ہو جائے، تو پھر تو معاملہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو پہلی بات حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں جس کا مفہوم ہے صدقات جاریہ. پھر اس کے بعد ایسا علم جو آپ کسی کو سکھلاتے ہیں، وہ علم نافع ہے. اور وہ علم نافع کیا ہے؟ کہ جو نبی کی غلامی کا علم ہو، اس میں فقہ ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، حفظ قرآن ہو، مساجد کا احترام ہو، معاشرے کے اندر کردار سازی ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، لوگوں کے دلوں کو نہ دکھانے کے لیے وہ طریقے بتلائے جائیں کہ میرے نبی کیسے گفتگو فرمایا کرتے تھے. تو یہ معاشرتی کمیونیکیشن جس کو آپ کہتے ہیں سوشل سکلز اینڈ سوشل کمیونیکیشن، یہ قرآن و سنت کے تابع ہو کر علماء کرام کی نگرانی میں سیکھ کر پھر لوگوں کو بیان کیے جائیں. تو یہ بات آ گئی دوسری. اب اس کے بعد وہ اولاد جو واقعی خیر کا باعث ہو. اولاد تو ہم پال لیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، یار میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا پائلٹ بن جائے. میں نہیں کہتا پورا معاشرہ ایسا ہے، لیکن میرا بیٹا نبی کا غلام بن جائے. کتنے لوگ سوچ رہے ہیں؟ سوچیں، یہ امانت ہے بیٹا، یہ نسل کو اور نسب کو چلانے کی امانت ہے. کس کی؟ نبی کے نسب کو، نبی کی محبت کو، نبی کی غلامی کو اور نبی کے اہل بیت اطہار کے افعال اور اکرام کو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بیٹا میری شان کو بیان کرے گا. میرے 10 بیٹے ہو جائیں تو میرے گھر سے 10 لاٹھیاں نکلیں گی. کیا 10 لاٹھیاں نکلے گی؟ جنازہ نکال دیا تم نے اپنے نسب کا. اگر تم صرف لاٹھیوں پر بھروسہ کر رہے ہو، بالکل تو اس
آئے تطہیر کی طرف جاؤ جس میں پاکیزگی ملتی ہے، وفا ملتی ہے، حلم ہے، بردباری ہے. تو یہ 10 کے 10 بیٹے اگر حافظ قرآن ہو کیا بات، تو کیا حافظ قرآن ہونے سے انسان کمتر ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. مرتبہ با شریعت اور باقاعدہ حضور کی سنت پر چلنے والا شخص، نعوذ باللہ من ذالک، یہ معاشرتی دیوالیہ پن ہے. اگر ہم کسی کو یہ دیکھیں کہ کوئی شرعی لباس استعمال کر رہا ہے یا حضور سے مشابہت ہے، تو یہ معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا احترام کریں بجائے اس کے کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں. بہت اچھی بات کی. تو یہ جو آپ معاشرے کے اندر کہتے ہیں نیکیوں کو فروغ دینا، تو ذہنی فطور کو نکال کر دل میں احترام شریعت کو قائم کرنا اور اس کو فروغ دینا، اس کو رواج دینا، یہ بھی خیر کا عمل ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کا آغاز یہ مت سوچئے کہ میں کوئی بہت بڑا مبلغ، بہت بڑا مدرس، بہت بڑا معلم بننے کے بعد ساری دنیا کے لیے ٹیلی ویژن پر آ رہا ہوں تو کوئی معیار ہوں. نہیں، خود احتسابی. اپنے آپ کو دیکھو کہ میں نے انسان ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، اور میں جب غلطی کر رہا ہوں تو ہر ایک سے میں سیکھوں حضور کا اخلاق، حضور کا کردار، حضور کا وعدہ، حضور کی سیرت، حضور کا وہ روزہ جو رکھا کرتے تھے، صحابہ کا وہ عمل جو رمضان میں ہم نے کیا، اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ جاری رہیں گی نیکیاں. ورنہ یہ ہے کہ رمضان آیا، رمضان میں ہی لپٹ گئی تو قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائیں گی. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں اس کو بھی سامنے رکھا اور بڑے ناصحانہ انداز میں وہ تمام باتیں ارشاد فرمائی جو اساتذہ کا ایک طریقہ کار رہا ہے اب تک اور جو بڑے کرتے ہیں. اچھا، اب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ نیکیوں کے فوائد اور نیکیوں کے ثمرات کیا کیا ہیں. مفتی صاحب قبلہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نیکی کے کام ہوں، اعمال صالحہ ہوں، یا خیر اور برکتیں ہوں، یا اجر و ثواب ہو، یہ سب کا سب نہ یہ انسانی روح کی غذا ہے. بالکل بالکل. کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد نہ روح مطمئن نہیں ہوتی. بالکل. اب بظاہر ہنستے رہیں، اضطرار رہتا ہے، اضطراب رہتا ہے. لیکن زمانہ ایک طرف ہو، آپ چھوٹی سی نیکی کریں، کوئی جا رہا ہے آپ نے اس کی مدد کر دی، واہ واہ واہ، دل کو یوں سکون کر مل کے جاتا مدد کر دی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن دل ایسا سرور میں آتا ہے، ایسا مطمئن ہوتا ہے. تو یہ انسانی روح کی غذا ہے. جس طرح بدن کو اس کی غذا جب ہم دیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو بدن کو جب غذا دیتے ہیں تو بدن کو تقویت حاصل ہوتی ہے. بالکل. اسی طریقے سے جب روح کو ہم یہ غذا دیتے رہیں گے نا روزانہ کی بنیادوں روح بالیدہ ہوتی رہے گی، تو روح میں بالدگی پیدا ہوگی، روحانی مدارج ہم طے کرتے چلے جائیں گے، روحانی ترقی ہمیں حاصل ہوگی. اور یاد رکھیں کہ دل کا سکون اور قلب کا جو چین ہے نا وہ نیکیوں میں ہے، وہ گناہوں میں نہیں ہے. جیسے حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے بعد جب وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور نیکیاں در نیکیاں کرتا رہے تو پھر وہ دل جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ شیشے کی مانند پاکیزہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ یوں سمجھ لیں بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت آپ بیان فرما رہے ہیں اور یہاں سننا ضروری ہے چونکہ ہماری اصلاح کا اس میں پہلو موجود ہے جس طرف مفتی صاحب اشارہ فرما رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ مزید جس کی وضاحت فرمائیں گے، ڈسکرائب کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، پھر مفتی صاحب انشاءاللہ اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. نیکیوں کے ثمرات اور فوائد کے حوالے سے ابتدائی جو گفتگو تھی قبلہ مفتی محمد سہیل اعظم جدی صاحب نے فرمائی، میں چاہتا ہوں اس کو کنٹینیو کریں، اس جواب کو مکمل کریں. دیکھیں رئیس بھائی، اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ جب نقطہ پڑ جاتا ہے نا تو سیاہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب توبہ نہیں کی، نیکیاں نہیں کی تو سیاہی زیادہ ہوتی رہی، پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہی دلوں کا زنگ ہے. اور فرمایا نا کہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ زنگ کیسے چڑھتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں جیسے لوہے پر زنگ چڑھتا ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ یہ دور کیسے ہوگا؟ فرمایا قرآن کی تلاوت سے اور کثرت کو موت کو یاد کرنے سے، کثرت کے ساتھ. تو یہ ہے نا، تو جب بندہ نیکیاں کرتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے تو یہ قلب چمکدار ہو جاتا ہے، مثل آئینے کے ہو جاتا ہے، روحانی بالدگی پیدا ہوتی ہے، روحانی ترقی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، روحانی امن و سکون ملتا ہے. اور یہ وہ قیمتی دولت ہے
کہ جس کو سرمایہ دار یا جس کے پاس بڑا پیسہ ہو وہ ڈھونڈتے ہیں، کہاں کہاں مارے نہیں پھرتے، لیکن یہ قلبی اطمینان انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرماتا۔ یہ فقط نیکیاں کرنے سے اور ان کی حفاظت سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی صالحین ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت، وہ سب نیکیاں کرتے بھی تھے، نیکیوں کو سنبھالتے بھی تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسا نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور سلف و صالحین سے یہ منقول ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے، نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حفظ و امان میں لے لیتا ہے، اس سے اپنی رحمتیں اس پر نزول فرماتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے جنت الفردوس ہے بطور مہمان نوازی کے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے فرشتوں کے ذریعے، حدیث پاک ہے اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور آخری بات یہ کروں گا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیکیوں کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، صرف ان کے مال کی حفاظت نہیں ہوتی، صرف ان کی رزق کے حلال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس رزق کو بھی سنبھالتا ہے۔ وہ جو گایوں والا واقعہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے سنبھال کر رکھا تھا، اسی طریقے سے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ دیوار گرائی تھی خضر علیہ السلام نے، تو وہ دیوار کے نیچے یتیموں کا مال مدفون تھا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ واہ۔ اچھا، چونکہ اب دو سوالات رکھے، میں چاہتا ہوں دونوں اسکالرز کو اپنی گفتگو میں شامل کر لوں اپنے ان سوالات میں۔ ڈاکٹر صاحب سے میں جاننا چاہوں، ڈاکٹر صاحب وہ کون سے اعمال ہیں جو ہماری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کوئی روشنی ڈالیں۔ سادہ سی تو بات یہ ہے کہ ایسے اعمال جو دکھاوے کے لیے ہوں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ جو دنیا جس کو دکھاوے میں ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، جی سرور کشور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کئی فرامین ہیں، جن میں سے کچھ مفاہیم میں چاہوں گا یہ بیان کروں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آؤ تمہیں دکھاؤں، تو لے گئے۔ ایک مقام ایسا تھا جس میں کچھ کھوپڑیاں تھیں انسانوں کی اور کچھ جانوروں کی ہڈیاں تھیں، کچھ کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا دیکھو یہ کھوپڑیاں یہ وہ ہیں جو کل تک انسان تھے ہماری اور تمہاری طرح، یہ جملے ہیں حضور کے کہ تمہاری اور میری طرح کی یہ کھوپڑیاں تھیں، اور یہ جانور وہ ہیں جو جن پر سواری کر کے لوگ تکبر کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ اور دیکھو یہ کپڑے جو چتھیڑے دیکھ رہے ہو تم پھیلے ہوئے، پھر یہ بڑے قیمتی کپڑے ہوا کرتے تھے جس پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ اب یہ ہڈیاں گل جائیں گی، یہ سر مٹی میں مل جائیں گے، اور دنیا تو فخر کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ صحابہ رونے لگے کہ اللہ ہمیں محفوظ فرما دنیا سے۔ حضور کی حدیث اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا کیا، دیکھیں اعمال جو برباد ہو جاتے ہیں نا وہ دنیا کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں، تو میں صرف اس پر فوکس کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ ریزن کہلاتا ہے۔ تو ریزن مین کاز جو ہے، کاز آف ایکشن، اس کو سمجھ لیں آپ کہ یہ جو دنیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو پیدا کر کے اللہ نے زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق کر دیا اور پھر نگاہ نہیں ڈالی اس پر۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ کہ کل قیامت کے دن یہ دنیا شکوہ کرے گی، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور میری طرف نہیں دیکھا، تو مجھے اب کسی کو تفویض کر دے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، کیوں کہ مجھے تو پسند ہی نہیں ہے، مجھے تو پسند ہی نہیں ہے۔ حضور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو میں نقل کرتا چلوں، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھیں حضور نے کتنے قریب سے ہماری بیماریوں کا علاج بتلا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھتا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد اس کا دل دنیا کی طرف ہوتا ہے کہ میں دنیاوی کام کروں، دنیاوی رغبت کی طرف جاؤں، تو سمجھ لینا کہ یہ دوزخی ہے۔ آج ہم فجر قضا کر دیتے ہیں، آج ہم عشاء قضا کر دیتے ہیں، فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، دنیاوی کام کے لیے وقت ہے، شادی بیاہ میں جانے کے لیے وقت ہے، رات بھر خرافات میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے کہ ان کے قریب شیطان آ کر اکساتا ہے کہ تم بڑے عابد ہو، زاہد ہو، پارسا ہو، یہ بھی دنیا ہے، یہ بھی دنیا ہے، تو دنیا ہر جگہ۔ تو اب دنیا سجن المومن،
تو یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن ایک طرف یہ ہے کہ یہ کھیتی بھی ہے، دنیا مدرۃ الآخرہ، تو یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ تو ہمیں صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے آخرت کی، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ کریں، رضا کے لیے کام کریں، اور اولیاء کاملین کی وابستگی میں ان کے ذکر و اذکار، محافل میلاد، محافل نعت اور خیر کے عمل کا حصہ بن کر جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کی راہ میں تقسیم کر دیں۔ کیوں کہ کوئی شے جب ہماری ہے ہی نہیں تو بچانا کس کے لیے؟ بچانا کس کے لیے؟ اچھا وہ سب چونکہ آخری سوال ہے، وقت بھی ہمارے مختصر ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکیاں نہیں کر پاتے کیونکہ یہ معمولی چیز ہے، اس سے ہمارے تو گناہ اتنے ہیں، نیکیوں سے دور رہنا، معمولی سمجھ کے چھوڑ دینا۔ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ۔ کتنے منٹ ہیں؟ اب میرا خیال ہے تھوڑا سا 3 منٹ میں اسی میں مکمل کر لیتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے فقہی طور پر نا، کوئی نفل چھوڑ دیا، نفلی چیز تھی چھوڑ دی، کوئی بات نہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی نفل نے پڑھ لیا، ثواب ہے، نہیں پڑھا، لیکن اس کو کمتر سمجھ کر چھوڑنا، کمتر سمجھ کے چھوڑنا، ہاں کہ یار یہ کیا نفل ہے، میں تو تہجد پڑھوں گا، اور پتہ لگا تہجد میں بھی الٹی ٹانگیں سو رہے ہیں۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے تو انسان اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دھیرے دھیرے اس طرح ہوتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک تقابل پیدا ہو جاتا ہے، یہ فلاں بندہ یہ نیکی کر رہا ہے، نہیں بھائی یہ نیکی میرے شایان شان نہیں ہے۔ یہ نیکیوں میں سبقت لے جانے پر بھی کہا جاتا ہے، علماء حضرات، سبقت الگ بات ہے، وہ الگ چیز ہے کہ میں سے زیادہ نیکی کروں، لیکن یہ نیکی میرے شایان شان نہیں ہے، شایان شان ہے، یہ 10 کمتر سمجھنا ہے۔ ہاں یہ 100 روپے دے رہا ہے، میں 1000 روپے دوں گا یار، یہ میرے شایان شان نہیں اور اس کے 100 روپے قبول ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ ایسی بڑائی میں اسے مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ نیکیاں چھوڑتے چلے جاتا ہے، پھر اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے پھر نت نئی نیکیاں ایجاد کرتا ہے۔ دیکھو یہ نیکی جو میں کر رہا نیکی اصل تو یہ نیکی کو چھوٹا سمجھنا، یہ ایسا انحطاط ہے، ایسی تنزلی ہے کہ جس کا کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹی سی نیکی بڑی بن جائے، اللہ رب العالمین اس کے عوض میں مغفرت فرما دے۔ وہ کتے کو پانی پلایا تھا نا اس عورت نے، اللہ رب العالمین نے گناہوں کو نہیں دیکھا، اور اس عورت نے، دوسری عورت نے بلی پر ظلم کیا تھا، اس کی نماز روزے نہیں دیکھا گیا۔ اور آخری یہ کہوں گا کہ جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال میں دیتا ہوں، سبحان اللہ، صحیح ہے، یہ کہنا افضل ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن نماز روزہ حج زکوٰۃ اس سے بڑی نیکی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اسے چھوڑ دیتا ہے ایسے ہی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی کمتر سمجھ کے چھوڑتا ہے، یہ بڑی اس کی خیر نہیں ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ تشریف لائے۔ یہ بڑا اہم موضوع تھا، نیکیوں کی حفاظت کیسے کی جائے۔ مفتی صاحب نے اپنے پہلے جو جواب میں ایک بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، بس کوڈ کر کے آپ سے اجازت لیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت جمع ہو گیا اور بہت اسباب اور بہت ہماری ویلتھ بہت اچھی ہے تو بچوں کے لیے چھوڑ جائیں گے، ان کے کام آئے گا۔ اصل آپ کی دولت وہ ہے کہ جو آپ کی نیکیاں ہیں، جن کی آپ حفاظت کر سکے، جن کی حفاظت آپ کر سکے، وہی آپ کے ساتھ نامہ اعمال میں جائیں گی اور اسی کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم نیکیاں ضرور کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہم جتنا تلف کر رہے ہوتے ہیں حقوق، وہ ہم بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو اصل دولت جو ہے وہ نیکی ہے، اس کی حفاظت کریں، اس پر سیکیورٹی لگائیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے، اور جو اگلی آنے والی نیکیاں اس میں یکجا ہو کر آپ کے ساتھ آخرت میں وہ جائیں اور اس کا آپ کو بہترین اجر و ثواب ملے۔ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔